جس کو دونوں ملے پارسا ہو گیا، ایک خوف خدا اور عشق نبی جس ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں اور رب کی یاد میں لگ جاؤ، اور اگر تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام وہ پاور دیتا ہے، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام وہ طاقت دیتا ہے، دنیا اس کے آگے ٹک نہیں سکتی، کیونکہ اسلام میں وہ مقناطیسیت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر واقعی صحیح معنوں میں ہمارے وجود میں آ جائے تو ہمارے وجود کی خوشبوؤں سے بستیاں بھی معطر ہو جاتی ہے۔ اگر واقعی ہمارے اندر آ جائے تو دنیا دیکھتے ہی یہ کہتی ہے ذرا ادھر ہو جاؤ، نبی کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ رہا ہے۔ اگر واقعی وجود میں صحیح معنوں میں اسلام آ جائے تو پھر عمر کا راستہ ابلیس بھی چھوڑ کر ہٹ جائے اور کہے بغل ہو جاؤ، عمر کی ذات آ رہی ہے، عمر کی ذات آ رہی ہے۔ آج وہی طاقت ہمیں لانی ہے اور ہمیں پورے طور پر مسلمان ہونا۔ ڈھکوسلے نعروں سے کوئی حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ بار بار غوث پاک کا نعرہ لگانے سے آپ سچے مسلمان نہیں ہو پائیں گے، بلکہ آپ اگر غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے نام سے گیارہی کرواتے ہیں، تو پھر ایک طرف یہ اگر کر رہے ہیں تو دوسری جانب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی گئی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑے گا ایک قدم پر کھڑے ہو کر کے 6666 آیتوں کی تلاوت عبدالقادر جیلانی کی ذات کر رہی ہے۔ تمہیں دوسری جانب یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو ایمانی قوت کو ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب پورے طور پر ہم دین میں آ جائیں۔ کناروں سے کبھی اندازے نہیں ملتے۔ اگر پاور دیکھنا ہے تو پورے طور پر اسلام میں اتر کر دیکھو، پھر تمہیں پاور مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاور مانگی نہیں جاتی، پاور دی جاتی ہے۔ شہنشاہیت مانگی نہیں جاتی، دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کبھی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر نہیں دعا کی کہ میرے مولا مجھے کسرا کی بادشاہی عطا کر دے، میرے مولا مجھے قیصر کی بادشاہی عطا کر دے، بلکہ اس پر تھوک دیا۔ صحابہ نے تھوک دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا، وہ 60,000 قالین لد کر کے مدینہ المنورہ آئی، وہ قالین جس پر کھڑے ہونے کے لیے اچھے تمنائیں کرتے، سونے اور چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی قالین، ہیرے جواہرات پوکھرات زبرجد یاقوت جیسی چیزیں جڑی ہوئی، پوری قالین سمیٹ کر کے لائی گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، سرکار وہ قالین لد کے آگئی جس پر کھڑے ہونے کے لیے لوگ تمنائیں کرتے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت فاروق اعظم اچھل پڑتے، واہ آج دنیا کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی، لیکن نہیں، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا رونے لگے، دونوں آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا، سرکار یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بیماری کہیں میری قوم میں نہ داخل ہو جائے۔ اسی قالین پر قیصر و کسریٰ چل کر کے خدا سے دور ہو گئے، کہیں یہ بیماری میری قوم میں نہ داخل ہو جائے۔ کسی نے کہا سرکار اسے مسجد نبوی میں بچھا دی جائے، ارشاد فرمائے دوبارہ یہ بات مت کرنا، اس کی یہ اوقات نہیں ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد میں جگہ پائے۔ سبحان اللہ۔ لے جا اسے گھسیٹ کر کے اس جگہ پر ڈال دو جہاں نمازیوں کے جوتے اور چپل اترتے ہیں، جہاں نمازیوں کے جوتے اور چپل اترتے ہیں اسے گھسیٹ کر کے وہاں ڈال دو، تاکہ اس پر جوتے اور چپل اتار کر کے اس کی اوقات بتا دی جائے کہ دنیا کی اوقات کلیجے پر بیٹھنے کی نہیں، جوتوں کی تلیوں میں مسلنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا یہاں حکومت نہیں کر سکتی ہے، یہ قدموں کو ہمیشہ چومتی رہے گی، کیونکہ جس دن ہم نے یہاں اسے بٹھایا اس دن ہم ذلیل ہو جائیں گے، اور جب تک اسے قدموں کے نیچے رکھتے رہے اس وقت تک عزتیں ہمیں ملتی رہے
رکھے گی، کیونکہ یہاں بٹھانے کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، یہاں رکھنے کے لیے گنبد خضرا والے کا پیار رکھا گیا ہے، ان کی محبتیں رکھی گئی ہے، قرآن کی محبتیں یہاں رکھی جائیں گی، دین کی محبتیں یہاں رکھی جائیں گی، نبی کی محبتیں یہاں رکھی جائیں گی، رب کی محبتیں یہاں رکھی جائیں گی۔ یہ پہلو یہ دنیا بسانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پہلو کو ان کی محبتوں سے اس ویرانے کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اسے اس جگہ پر بچھا دو جہاں جوتے اور چپل اترتے ہیں، تاکہ دنیا جان جائے کہ صحابہ کے سر پر یہ دولت حکومت نہیں کرتی، بلکہ دولتوں کو ٹھوکر مار کر کے صحابہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور کل بھی ذلیل رہے گی، کیونکہ اسے جو زیادہ پیارا ہوتا گیا اسے اس سے اتنا ہی دور رکھا گیا، جو جتنا زیادہ پیارا ہوتا گیا اس سے اتنا دور، یہاں تک کہ جو امام الانبیاء ہوا اس کے گھر میں 40 روز تک چولہے میں آگ جلنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اگر یہ ذرا بھی باعزت ہوتی تو رب جسے محبوب کہے اس کے کاشانے میں ضرور اس کو جگہ دے دیتا، لیکن نہیں، 40 روز تک چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک کھجور نے بھی رات نبی کے گھر میں نہیں گزارا، اگر شام آئے تو جو یوز ہوا، نہیں تو فقراء میں اور غربا میں تقسیم کر دیا گیا۔ کسی ایک بھی درہم و دینار نے نبی کے گھر میں رات نہیں گزاری۔ اس قدر دور رکھا اسے، اس قدر دور رکھا، تو کیا یہ دور ہوئی تو ان کا نام لیوا کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی جن کا کلمہ پڑھے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، عرش اعظم پر جس کے خطبے پڑھے جائیں وہ نبی مکرم کی مقدس ذات ہے، جبریل امین جس کے تلووں کو چومے وہ نبی مقدس کی مقدس ذات ہے۔ اس دنیا سے اگر عزتیں ملتی تو محبوب کو دنیا دی جاتی، لیکن دنیا سے دور کر کے بتا دیا گیا عزتیں ان کی یادوں سے ملا کرتی ہیں، دنیا کی دولتوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس لیے ہمیں دین میں پورے طور پر داخلہ لینا ہے، اور ہم اور آپ کو اگر ہم قسمت سے یہ تحفہ پائے ہیں، کیونکہ جبرن تو ہمیں کسی نے مسلمان نہیں کیا، ہمیں جبرن کسی نے مسلمان نہیں کیا، ہمیں مقدر سے یہ تحفہ ملا ہے، اور یہ مقدر والوں کو ہی ملا کرتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اگر مقدر کا دھنی کوئی قرض میں ہے تو اسے اویس کر دیا جاتا ہے، اور اگر بدقسمت کوئی اپنے ہی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو تو ابو جہل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مقدر کے سودے ہیں، مقدر ہے تو حبشہ سے بلال کو بلا لیا جائے گا، فارس سے سلمان کو بلا لیا جائے گا، اگر مقدر ہے تو دور دراز مقام سے لوگ چل کر آئیں گے اور یہ دولتیں بے بہا لے کر کے بے مثل و بے مثال ہو جائیں گے، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو انہی کے گھر کے بغل میں رہ کر کے وہ حقیقت میں نبی کو نہ دیکھ پائے نہ ان کی زندگی کو سمجھ پائے، کیونکہ ان کی معرفت کو رب کے سوا کوئی جان نہ سکا۔ تو جو مقدر والے تھے وہ دور رہ کر بھی قریب ہو گئے، اور جو بدقسمت تھے وہ قریب رہ کر کے دور ہو گئے۔ اس لیے تم مقدر والے ہو کہ تمہیں اور جماعت میں پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں کسی پیڑ پودے کے سامنے نہیں ڈالا گیا، تمہیں کسی دریا کے سامنے نہیں ڈالا گیا، تم مقدر کے دھنی ہو، تمہیں آگ کے سامنے نہیں ڈالا گیا، تم مقدر کے دھنی ہو، تمہیں اور جو ہے پتھروں کنکروں کے سامنے نہیں ڈالا گیا، تم مقدر کے دھنی ہو، تمہیں اگر ڈالا گیا ہے تو رب کے حضور سجدہ ریز دیا گیا ہے، تمہیں رب کے حضور جھکنے کا ہنر دیا گیا ہے، تمہارے جھولیوں میں اسلام کا تحفہ دے دیا گیا ہے، اسلام کے ہیرے جواہرات دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے پورے طور پر ہم مسلمان ہوں تاکہ اسلام ہمیں اعزاز دے، اسلام ہمیں عزت دے، اسلام ہمیں ثروت دے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی تمہیں دی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر زندگی گزارو، مومن بن کر زندگی گزارو۔ پروردگار عالم ہم تمامی کو حقیقت میں مومن بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پورے طور پر دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پورے طور پر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور
जिन जिन हजरात ने भी इस जलसे में दामे दिल में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने मेहनत और मशक्कत की, मौला सभी को दीन और दुनिया के तमाम तर भलाइयों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।